بنیا، اے میرے بیٹے، انما تنتقد احدا، جب تم کسی پر تنقید کرو، فبعین النحل، تو شہد کی مکھی کی آنکھ سے، یعنی شہد کی مکھی جیسی آنکھ سے دیکھو دوسروں کے عیب. تعود، عادت بنا لو، ان تبصرہ، کہ تم دیکھو، یعنی شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھنے کی عادت بنا لو، یہ مطلب ہے. ولا تنظر للناس بعین ذباب، ولا تنظر، اور نہ تم دیکھو، للناس، لوگوں کو، بعین ذباب، مکھی کی نظر سے، گندی مکھی کی. آنکھیں دونوں کے پاس خوب لینزز ہیں ان میں، لیکن نظر کا فرق ہے. فتقعوا، تو تم جا پڑو گے، الا، اوپر، ما، جو، ہوا وہ، مستقذر، گند ہے، گندگی ہے. اے میرے بیٹے، جب تم کسی پر تنقید کرو، کسی اور کو کرٹیسائز کرو، تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو، اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ تم گند پر ہی گرو گے. دوسرے لفظوں میں، دوسروں کی خوبیاں تو دیکھو، برائیاں نہ دیکھو. دو مکھیاں ہیں، دونوں ہی جا کر بیٹھتی ہیں کسی جگہ پر. کیسے؟ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. سبحان اللہ، پھول سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتی. کیا سلیکشن ہے، کیا نظر ہے، کیا تلاش ہے، کیا پیتی ہے، کیا حاصل کرتی اور کیا بناتی ہے، کتنی پروڈکٹیو ہے، یعنی خیر سمیٹتی ہر طرف سے. اور دوسری مکھی جو سائز میں، شکل میں قریب قریب ہی ہوتی ہے، لیکن کہاں بیٹھتی؟ صرف گندگی پہ بیٹھتی، اور حاصل کیا کرتی؟ گندگی چوس لیتی. گندگی ہی اس کی غذا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پھیلاتی. شہد کی مکھی شفا دینے والی چیز پیدا کرتی، فیہ شفاء للناس، شہد. اور گندی مکھی وائرسز پھیلاتی، بیماریاں پھیلاتی. ہیں دونوں ہی مکھیاں. سوچئے آپ کون سی مکھی ہیں؟ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس کے خیر سے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر ہے. کیا آپ اس کے خیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کے شر کو چھیڑ کے آ جاتے ہیں؟ کیا آپ دوسرے کے اچھے رخ کو دیکھتے ہیں یا صرف اس کی کمزوریوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ کے کام کی رفتار یا آپ کی پروڈکشن یا آپ کا پروڈکٹیو ہونا اسی اعتبار سے ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں. مثلاً آپ اپنے ساتھیوں میں اگر عیب ہی ڈھونڈتے رہیں، کمزوریاں ہی تلاش کرتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کیا وہ آپ پر اعتماد کریں گے؟ کیا وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے قربانیاں کریں گے؟ ہرگز نہیں. بھول جائیے کہ آپ کسی سے کوئی کام لے سکیں یا کوئی کام نکلوا سکیں. کیونکہ جب آپ کسی کی برائی پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کو پھر مینشن کرتے ہیں، پھر اس کو تانا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ایسا میکینزم کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ریپلسو ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے. انکانشیسلی بھی کتنے بھی اچھے لوگ ہوں، انسان خیر سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. نتیجتاً آپ کو تعاون جو ملنا تھا وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور آپ کا کوئی کام نہیں ہو پاتا، اور آپ زندگی میں کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے. تو اب تبدیلی کس کو کرنی ہے؟ آپ کو اپنے اندر لانی. لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ہیں، آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے. تو ایز از جسے کہتے ہیں نا، ایز اٹ از، جیسا کوئی ہے اس کو ویسا ہی سمجھ کے اس کے اندر کی جو خیر ہے وہ لے لیں، اور جو اس کے اندر کا شر ہے اس کو چھوڑ دیں، بلا دیں. استاذہ میرے دماغ میں آ رہا تھا، جیسے آج کل سوشل سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو جیسے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نہ استعمال کریں. ہم لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں نا، ہم اس سے اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی. اگر ہم اس کو دین پھیلانے کے لیے یا اچھی باتیں ہم اس پہ پوسٹ کرتے رہیں گے تو اس سے لوگوں میں اچھی باتیں بھی پھیلیں گی. تو یہ ہمارے اوپر ہے، ہر پہلو جو بھی زندگی کا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے. بالکل، صرف انسان نہیں بلکہ ساری چیزوں کے اوپر. اب مثلاً آگ پکاتی بھی ہے اور جلاتی بھی. اب آپ کے نہیں، مجھے تو اپنے گھر میں آگ جلانی ہی نہیں کیونکہ وہ جلاتی، تو پھر پکے گا کیا کچھ؟ ہر چیز کے اندر دونوں پہلو ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پہلو سے اس کو اپروچ کرتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں. جی استاذہ، مجھے یاد آ رہا تھا جب ہم نے سورہ نحل پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ شہد کی مکھی بعض اوقات بہت دور میلوں سفر کرتی ہے اس خاص پھول کے لیے نا. تو یہ بات یاد آ رہی تھی کہ پھر اگر جو خیر تلاش کرنی ہو تو بعض اوقات آپ کو بہت دور تک سوچنا پڑتا ہے.
اور اس کے لیے دور تک ٹریول کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنے مقصود کو پانے کے لیے. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا ماحول بڑا خراب ہے، میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ اس پر روتے رہتے ہیں، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، گھر والے دین کی طرف نہیں ہیں، خاندان ایسا ہے، فلاں، ہر برائی ان کو اس میں نظر آتی ہے. اچھا بھائی اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو آپ وہاں سے نکل کے جہاں کہیں خیر ہے وہاں چلے جا کریں تاکہ کچھ خیر حاصل کر کے لے آئیں. کیونکہ شہد کی مکھی یہ تھوڑی دیکھتی کہ میرے آس پاس کوئی پھول نہیں، میں سو رہی ہوں آج. وہ میلوں کا سفر کرتی اور جا کے اپنی چیز نکال لاتی. تو اگر آپ کو اپنے قریب زیادہ خیر نظر نہیں آتی تو آپ تھوڑی ہمت کریں اور جا کے خیر تلاش کریں، لیکن بیٹھے خیر پر ہی، شر پر نہیں. جی استاذہ، ایک بات میں نے پڑھی تھی ایک جگہ کہ چینج یور لینس چینج یور ورلڈ. جس رنگ کا ہم لینس لگائیں گے اسی رنگ کا ہمیں دنیا نظر آئے گی. وہاں یہ نہیں کہا مطلب چینج دا ورلڈ، وہ بدلنا ہمارے نہیں، لیکن ہم اپنا لینس تبدیل کر لیں اور وہی نظر ہمیں آتی. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تنقید کے لحاظ سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اس عید پہ میرے سارے سسرال نے مل کے میرے میں تبدیلی تھوڑی محسوس کی، کیونکہ میں نے انہیں شب برات وغیرہ منانے سے روکا تھا. تو وہ سب یہ ڈسکس کرے تھے کہ مل کے سوچتے کہ اس کو کیسے بدلا جائے. یہ کسی غلط راستے پہ چل پڑی ہے، تب یہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے. تو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں کہ مجھے اتنا بوسٹ کیا کہ اب میرے اندر مزید ریسرچ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ اب اگر وہ میرے سے کوئی اس طرح کی بات کریں تو مجھے کیسے انہیں جواب دینا چاہیے. اور دوسرا، وہ اتنی سوالوں کی الغار میرے پہ کرتے ہیں، اپنی ٹیچر سے پوچھ کے یہ بھی بتانا یہ بھی بتانا. جی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی الغار ہوتی ہے، صرف سمائل جواب ہوتی ہے. اور جتنا سننا وہ چاہیں اتنی بات بتا دی. بہت زیادہ دفاع اور بہت زیادہ سوالوں کے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس لیے سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں علم چاہیے، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو خاموش کر سکے یا آپ کو نااہل ثابت کر سکے. تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں. میں اب تک کہتی ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں بہت بڑی اسکالر نہیں ہوں، یہ سوال آپ کسی مفتی سے کر سکتے ہیں. جب ہم تنقید کا بہت زیادہ دفاع کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہمارا فوکس اپنی ذات. تو جب آپ اپنے مقصد سے ہی ہٹ گئے تو پھر کامیاب کہاں سے ہوگی؟ استاذہ، اب تک جو بھی پڑھا اسی سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا جو زاویہ نظر ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. پازیٹیو چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، نیگیٹو کو اگنور کرنا چاہیے. اشفاق احمد صاحب کی ایک کتاب پڑھی تھی زاویہ، تو اس میں بھی انہوں نے ایک واقعہ تحریر کیا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت آئی نئی، اور وہ ہمارے سامنے والے گھر میں آ کے رہنا شروع ہوئی. وہ خاتون جو تھی ان کے پاس گاڑیاں آتی تھیں بڑی بڑی قسم کی، لوگ آتے تھے بڑے سوٹڈ بوٹڈ. وہ خاتون جو تھی ان کو ہم دیکھا کرتے تھے بڑا غور سے کہ کیا کیا کرتی ہیں، اپنے کمرے میں رہتی تھیں، کسی کو اندر آنے نہیں دیتی تھی، بہت زیادہ پرفیوم استعمال کرتی تھی جب نکلتی تھی. بہت ان کے بارے میں سب محلے میں باتیں شروع ہو گئیں کہ بڑی پتہ نہیں کس قسم کی عورت ہے، اتنی گاڑیاں آتی ہیں اس کے گھر میں، ٹپ ٹاپ قسم کے لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں تک کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی. کتنے چند دنوں کے بعد اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس عورت کو اسکن کینسر تھا. جو لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ وکیل تھے، اور جو اپنے بچے تھے ان کو اپنے پاس اس لیے نہیں آنے دیتی تھی کہ وہ اس کو کینسر تھا اسکن کا، تو ان کو کوئی ڈیزیز نہ لگے. پرفیوم وہ اس لیے زیادہ استعمال کرتی تھی کہ اس سے بدبو بہت آتی تھی. تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سے مجھے اپنے اندر اتنی شرمندگی آئی کہ ہم کسی کے بارے میں ظاہری طور پہ جو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کیا کچھ اس کی سٹوریز بنا لیتے ہیں. بالکل. تو اسی سے تب سے بھی میں نے بھی اپنے اندر یہ بہت بڑی تبدیلی، میں نے کہا یہ واقعی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں آدھی تصویر کو نہیں دیکھنا، پوری تصویر کو دیکھنا چاہیے. نم باکرن یا بنی فالبرکۃ فی الرزق صباحا. نم سو، باکرن جلدی، یا بنی اے میرے بیٹے جلدی سویا کرو. فالبرکۃ پس برکت، پھر رزق میں صباحا صبح کے وقت ہوتی. وَأَخَافُ أَن يَفُوتَكَ اور میں ڈرتی ہوں کہ فوت ہو جائے گا تجھ سے رزق الرحمن، رحمان کا رزق. لِأَنَّكَ کیونکہ تم تسحر راتوں کو جاگتے ہو. اے میرے بیٹے رات کو جلدی سویا کرو اور پھر صبح جلدی اٹھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے. اور میں ڈرتی ہوں کہ تم سے رحمان کا رزق فوت ہو جائے گا کیونکہ تم راتوں کو جاگتے ہو. یہ بھی ایک بہت کارآمد نصیحت ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ کی اکثریت راتوں کو دن بنائے ہوئے ہے اور دن کو رات بنائے ہوئے ہے. اور ایسے تمام بچے جو یہ کرتے ہیں ان کی ماؤں کا حال دیکھنے کے قابل ہے کہ وہ کس قدر پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا بنے گا کیا. کیونکہ جب انسان دن کو سوتا ہے تو اس کے فیملی ریلیشنز بھی خراب ہوتے ہیں
کیونکہ باقی لوگ کام کر رہے تھے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو انٹریکشن کا، آپس کی ملاقات کا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اور جب دوسرا شخص رات کو جاگ رہا ہوتا ہے اور پہلا سو رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں جاگنے سے بعض اوقات گھر میں دوسرے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، لائٹ آن ہوتی ہے یا کوئی کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. یہ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، تو اس دعا کی برکت سے محرومی اور رزق میں کمی، کام کاروبار میں کمی. تو اس لیے ساری رات جاگنا اور سارا دن سونا بہت ہی نقصان دہ ہے. پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا، بہت پریشان تھی بچی، کہنے لگی میرے بھائی بالکل نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگی کہ وہ صبح سحری کھا کے سو جاتے تھے اور افطاری سے پہلے اٹھتے تھے اور پھر ساری رات جاگتے تھے اور موویز دیکھتے اور ادھر ادھر کی خرابیاں. کیونکہ پہلے تو مووی دیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، تو جو گھر سے باہر نکلتا تھا وہ پہچانا جاتا تھا، اس کو روکا بھی جاتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا، کئی چیزیں آتی تھی. اور اب کیا ہے، اب آپ کو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں سب کچھ مل رہا ہے، ہر چیز اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے کہ کوئی مشکل ہی نہیں رہی. تو ماں باپ کا کنٹرول آہستہ آہستہ بچوں پر ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے رسک کی بات ہے، لیکن اس میں حالات بہتر ہوتے ہیں اگر بچے رات کو سوئیں جب آپ بھی سو رہے ہوں، اور جب وہ اٹھیں تو آپ کے سامنے ہوں اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے کام آپ کے سامنے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ماؤں کے لیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو رات کو سلاتی ہیں اور دن کو جگاتی ہیں، اور صبح سویرے خود بھی کام کرتی ہیں اور ان کو بھی کام پہ لگاتی ہیں. کیونکہ جو خود صبح سو جائے وہ اپنے بچوں کو جگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کے لیے برا نمونہ ہے. بچوں کی عادت بدلنے سے پہلے اپنی عادت بدلنی ہوگی. چلیے اب ایک دوسرے کو سنائیے. جو بھی نیچر سے فائٹ کرتا ہے اس کی پرائس اس کو بہت پے کرنی پڑتی ہے، کہ رات کا جاگنا اور جو بھی ہر چیز کھانے کے ٹائم کریں، کچھ اس کی ہم کو نہیں قدر آتی جب ہم ینگ ایج میں ہوتے ہیں، بعد میں ہمیں اس کی بہت پرائس پے کرنی پڑتی ہے. انسان پڑھائی سے جاتا ہے، کمائی سے جاتا ہے، صحت سے جاتا ہے، کیونکہ رات کو ہماری باڈی کو سو کر فنکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اوور آلنگ ہوتی ہے. تو جب ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں تو باڈی بھی بیچاری تھک رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اور ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو رات میں جتنی ارلی سلیپ ہے اتنا اچھا باڈی ریپیئر ہوتی ہے. پوری رات کی جو مطلب نیند نہیں بھی اگر آپ زیادہ لمبی لیں، اس کے آرز کم ہوں، لیکن وہ جتنے ارلی ہوں گے اتنا صحت پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، اتنا آپ فریش صبح جاگتے ہیں، جو کہ آپ تہجد میں یا ایون فجر کے وقت اگر جاگتے ہیں. اور جتنا لیٹ آپ سوئیں گے آپ کے آرز لمبے ہوتے جائیں گے، لیکن آپ کی نیند کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. مجھے بھی جاگنا پڑتا ہے، پھر میں اس کو کیسے اس معاملے میں وہ کروں؟ آپ خود پہلے پڑھیے کہ کیا کیا نقصانات ہیں، ریسرچ کیجئے اور پھر اس سے ڈسکس کیجئے اور اس کی پوری پوری مدد کیجئے کہ کس طرح اپنی ہیبٹ بنا لی اس چیز کو کہ لیٹ ہی کام کرنا ہے. یہ ہیبٹ جو ہے نا یہ نشے کی طرح ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں اس کو توڑنا، کیونکہ پورا سائیکل چینج ہو چکا ہوتا ہے. یعنی باڈی پھر اس طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہے. اگر وہ دن کو جاگے تو وہ دن کو کوئی کچھ دن تک کام نہیں کر سکے گا، تو اس کی مدد کیجیے مختلف طریقوں کے ساتھ. چلیے آگے چلتے. وَسَأَحْكِي لَكَ قِصَّةَ الْمَعْزَةِ، وسا اور ان قریب، احکی میں بیان کروں گی، لکا تمہارے لیے، قصۃ المعزۃ بکری کا قصہ، والذئب اور بھیڑیے کا، حتیٰ یہاں تک کہ لا تأمن تم امن میں نہ ہو، بے خوف نہ ہو، من یمکر جو مکر کرتا ہے، چال چلتا ہے، وحینما یثق بک احد، وحینما اور جب، جس وقت، یثق اعتماد کرتا ہے، بکا تجھ پر، احد کوئی ایک، فإیاک تو بچو تم، ثم ایاک پھر بچو تم، باز آؤ تم، ان تغدر کہ تم دھوکہ دو، چیٹ کرو اس شخص کو جو تم پر اعتماد کرتا ہے. سأذهب بک ان قریب میں تجھے لے جاؤں گی، لعرین الاسد شیر کی کچھار میں لے جاؤں گی. عرین کہتے ہیں کچھار جہاں شیر رہتا ہے. وسأعلمک
اور ان قریب میں تجھے سکھاؤں گی. ان الاسد کہ بے شک شیر لم یصبح نہیں بنا ملکن بادشاہ للغابتی جنگل کا لأنہ کیونکہ وہ یزعر دھاڑتا ہے ولیکن لیکن لأنہ کیونکہ وہ عزیز النفس معزز نفس والا ہے لا یقع نہیں گرتا نہیں پڑتا علی فریستی اوپر شکار کے غیر ہی کسی اور کے مہما کان جائعا جتنا بھی بھوکا ہو کسی اور کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. یتدور تکلیف برداشت کرتا ہے بھوک کی. لا تسرق مت چراؤ جہد غیرک کسی اور کی محنت فتتجور پس تم جور کرو گے ظالم بن جاؤ گے. اور میں ان قریب تمہیں بکری اور بھیڑیے کا قصہ بیان کروں گی تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالیں چل رہا ہے. یعنی مکار لوگوں کی چالوں سے بھی بچ کے رہو. یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ جب تم دوسرے کو معاف کرو دوسرے کے ساتھ احسان کرو دوسرے کے ساتھ اچھا کرو بے وقوف بن جاؤ اور دوسرے سے ڈسے جاؤ. نہیں, جو چالیں چلنے والے ہیں ان کی چالوں سے بھی ہوشیار رہو. کتنا بیلنسڈ. اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں شوہر ہوتا ہے تو پھر اس کو دھوکہ دینے سے ضرور ہی بچتے رہو. ضرور بچو, کبھی اس کے ٹرسٹ کو پامال نہیں کرو. میں تمہیں شیر کی کچھار میں لے چلوں گی اور تمہیں سمجھا دوں گی کہ شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دھاڑتا ہے چیختا ہے, بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ معزز نفس والا سیلف ریسپیکٹ ہے, اس میں خودداری ہے کہ وہ کسی اور کے شکار پر حملہ نہیں کرتا, کسی اور کے شکار پہ نہیں گرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے. تم کسی اور کی محنت چوری نہ کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. اس میں 2-3 باتیں اکٹھی ہو گئی. ایک تو بکری اور بھیڑیے کا قصہ. یہ قصہ یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر بکری کا بچہ ایک ندی سے پانی پی رہا تھا تو اس کے آگے ایک بھیڑیا تھا تھوڑی دور فاصلے پر اسی ندی کے کنارے. تو اس کا دل چاہا کہ بکری کے بچے کو کھا جائے. اب اس کو کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی تو وہ کہنے لگا بکری کے بچے کو کہ تم پانی میلا کر رہے ہو, یہ دیکھو تم پانی جو پی رہے ہو ندی سے تو ندی کو میلا کر رہے ہو. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جھوٹا الزام تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو صرف پانی پی رہا ہوں, پانی کے اندر کچھ نہیں ڈال رہا. تو کہنے لگا اچھا پھر تم نے, تمہاری ماں نے یہ کیا ہوگا, اور یہ کہہ کے اس کو کھا گیا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں, آپ کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے, آپ کی حکومت گرانے کے لیے, آپ کے مقام کو برباد کرنے کے لیے. ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل حجت وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے جھوٹے الزامات کی. اور پھر بعض اوقات ان باتوں کی سزا دی جاتی ہے جو اس شخص کا قصور نہیں کسی اور کا ہو, اور وہ بھی جھوٹا الزام. تم نہیں صحیح تو تمہاری ماں صحیح, ایک ہی خاندان ہو. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کی چالوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا بھی سد باب کرنا چاہیے. یعنی ان سے بچ کے رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے. دوسری بات جو یہاں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وحینما یثق بک احد, جب تم پر کوئی اعتماد کرتا ہے, یعنی مثلا شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر پورا اعتماد کرتا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی پاکیزہ ہے اور بہت وفادار ہے اور اس سے محبت کرتی ہے, تو پھر اس کو اس میں قطعاً دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے پیسے تھما دیتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ نہیں استعمال کرتے جہاں استعمال کرنا اس کو پسند نہیں. وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو آپ کسی ایسے کو نہیں آنے دیتے جس کا آنا اس کو پسند نہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جن چیزوں سے اس نے بول کے روکا ہے یا آپ نے اس کے مزاج سے سمجھا ہے کہ اس کو پسند نہیں, وہ کام چھوڑ دینے چاہیے, وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ کسی مخصوص لوگوں سے ملاقات کو یا آنے جانے کو یا گھر میں کسی کے آنے کو ناپسند کرتا ہے تو اس پر احتیاط برتنی چاہیے. یعنی اس نے جو آپ کو آزادی دے رکھی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے, دھوکہ نہ دے اس کو. اسی طرح دوست کو, کہ دوستوں پر کتنا اعتماد ہوتا ہے,
آپ اپنی باتیں، اپنی دل کی باتیں، اپنے راز، اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر کیسا اعتماد ٹوٹتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے آپ کی بات کسی اور کو بتا دی. اسی طرح بچہ ماں پر اعتماد کرتا ہے، لیکن جب ماں بچے کے اوپر ہنستی ہے یا بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے تو بچے کا اعتماد ختم ہوتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کبھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا جس کو ماں سے دھوکہ ملے. اسی طرح کولیگز ہیں آپس میں. تو جس انسان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، وہی سامنے ہو. یہ نہیں کہ جھوٹی امیدیں اس کو دلائیں، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ. دھوکہ دینا کس کی علامت ہے؟ منافقت کی. پھر ایک اور چیز سکھائی کہ کس طرح کا تمہارا گیٹ اپ ہونا چاہیے، آؤٹ لک ہونا چاہیے، طور طریقہ ہونا چاہیے. عزت کس سے ملتی، کس طریقے سے حاصل ہوتی؟ چیخ چلا کے، دھاڑ کے، باتیں کر کے، نعرے لگا کے، شور مچا کے انسان کو عزت نہیں ملتی. صرف احتجاج میں کوئی عزت نہیں ہوتی، یا بڑے بڑے بلند باغ دعوے کرنے اور نعرے لگانے میں عزت نہیں ہوتی. اور خصوصاً ایک لیڈر کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی کوئی چیخے چلائے. اپنے ساتھیوں پہ شاؤٹ کرنا، چیخنا، ریاکشنری ہونا، یہ آپ کی قدر و قیمت گھٹا دیتا ہے دوسروں کے دل میں. پھر کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں سنتا، پھر آپ لیڈ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس میں شیر کی مثال دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دھاڑتا ہے اور اس کی دھاڑ سے سب ڈر جاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ شکار وہ کرتا ہے، کام وہ کرتا ہے. پہلے شیر جب شکار کر لیتا ہے تو وہ صرف شکار کیے جانور کا ایک مخصوص حصہ کھاتا ہے، وہ صرف کلیجی اور صرف اندر کا مخصوص حصہ کھاتا ہے اور اس کے بعد باقی چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسرے جانور آتے ہیں، بھیڑیا آتا ہے، اور پھر آخر میں صرف بلچرز رہ جاتی ہیں، وہ آ کے صفائی کر دیتی ہیں اس جگہ کی. ایک کے بعد ایک جانور آتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ کھاتا ہے، لیکن شکار شیر کرتا ہے صرف. اور اگر کوئی اور شکار کیا ہوا ہو تو شیر اس کا شکار نہیں کھاتا. یہ نہیں کہتا مجھے بھوک لگی چلو میں جانور کے سر کھا جاؤں یا ٹانگیں کھا جاؤں، نہ، اس کو وہی کھانا ہے جو اس کو کھانا ہے. تو کسی کے حصے یا کسی کے شکار کیے، کسی کی محنت مت چراؤ. کام کوئی کرے اور نام تم اپنا رکھ لو وہاں. یہ بھی دھوکہ دینا ہے، بٹرے کرنا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عزت نفس بھی جاتی ہے اور دوسروں کے نظر میں قیمت گھٹتی ہے اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے انسان، دوسرے کے مقابلے میں ظالم ہو جاتا ہے. چلیے اب آپ اس کو پڑھیے. کیا سیکھا؟ ہم اوپر چڑھنے کے لیے لوگوں کو سیڑھی بنا لیتے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی سیڑھی ہے، وہ اپنی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ سکتا ہے. لیکن ہم دوسروں کی کام پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، جس سے عزت نہیں ملتی. جبکہ شیر جو ہے وہ اپنے شکار کو کھا کر اور لوگوں کو کھلا کر عزت پا رہا ہے. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کام کوئی کرے اور نام آپ کا بن جائے. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو بھی نہ دیں. مثلا کسی نے کتاب لکھی اور آپ اپنے نام سے چھاپ دیں. استاد جیسے اس میں ہے نا کہ شیر خود شکار کرتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں تو ہماری عزت ہے، لیکن اصل عزت یہ ہے کہ انسان لوگوں کو کھلائے. بالکل. سر یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے نا بکری اور بھیڑیے کا قصہ، اس پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرا حصہ مختلف ہے، یہ پہلی بات الگ لگ رہی ہے ہمیں تھوڑی سی، تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں. تو وہ بھیڑیے ہیں تو ہر صورت اس کو قابو کرنا ہے، نظر یہ آ رہا ہے. تو اب اس کو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، وہ کیا کرے، وہ کمزور بھی ہے، تو جو کمزور ہے اس کو اپنی کمزوری کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے نا. بالکل. یعنی بچنا کیسے، یعنی معاشرے کے اندر دشمن تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن آپ نے کیسے بچنا وہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے. بلی نے تو شکار کرنا ہے، تو چوہے کو پتا ہونا چاہیے کہ بھاگنا کیسے. استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ شیر جو ہے وہ اس لیے نہیں بادشاہ کہ وہ چیختا ہے، ہمارا جو کام ہوتا ہے نا، ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہمارا مقام سیٹ کر دیتے ہیں. یعنی اس میں کسی کو اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ کام کسی کے سامنے نہیں آتا، لانگ ٹرم ہوتا ہے نا. جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کے پھل بڑے دیر سے آتے ہیں،
اچھا تو ہم کیا چاہتے ہیں, ابھی وہ چونچ نکلی ہے اس کی تو بس ہمیں کوئی ایکنالج کر رہے, ایکنالج کرانے کا شوق ہوتا ہے, تو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے. مثلاً اگر آپ کی امی روز بھی آپ کو کہیں سخت نکمی ہو, کچھ نہیں کیا تم نے زندگی میں, کیونکہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں جلدی سے ہمارے بچے کسی قابل بن جائیں, بہت ارلی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں نا ان سے, اور وہ عموماً بچوں کا پھر ستیہ ناش کر دیتے ہیں تانے دے دے کر, اور وہ ابھی کرنے والی سٹیج میں ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بعض اوقات کوئی دوسرا اگر آپ پر الزام لگا بھی دیتا ہے نا کہ تم کچھ نہیں کرتے, نکمے ہو تم, تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے نا تو ان کو یہ تسلی دیں گے کہ کوئی بھی تمہیں کہ ٹیچر کہے, کوئی پھپھی چاچی نانی دادی کوئی ابا کہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ماں تو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن باپ جو ہے نا اس کو روز غصہ آ جاتا ہے, کیا کیا تم نے, سخت نکمے ہو, کام چور ہو, کوئی کام نہیں آتا تمہیں, کیا بنے ہو, اب تک کچھ بن کے نہیں دکھایا. یہ باتیں ہوتی ہیں گھروں میں, ہوتی, ہر گھر کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی, لیکن خصوصاً گروئنگ ایج میں بچوں کو اس طرح کی بہت سی باتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, دو طرح کے بچے تھے, کچھ تو مقابلہ کر جاتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں, اور کچھ صرف کمپیرزن اور تانوں کے لیے, وہ تمہاری خالہ کا بیٹا دیکھو کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں بیٹھے ہو, تمہاری ڈگری نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, کس نے کہا تھا یہ ڈگری کرو, کچھ اور کرنا چاہیے تھا تمہیں. 100 طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ کس طرح وہ اس کو ہینڈل کریں اور لوگوں کی تنقید کو پازیٹیولی لیں, خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو, اور آگے بڑھتے رہیں حتیٰ کہ ثابت کر دیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں. اور اس کا راستہ صرف محنت ہے, محنت کا عادی بنائے ان کو, اور ماں باپ کے شکار پر راضی نہ ہو. کیونکہ کچھ بچوں کو کیا ہوتا ہے, ابا کے اتنی فیکٹریاں ہیں, مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے نا, یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کچھ, وہ اتنا کماتے ہیں میں ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں تو مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے بھی روکے کہ شیر جو ہے اپنا شکار خود کرتا ہے, باپ نے جو کمایا وہ تو باپ کا ہے, تم اپنے لیے خود کچھ کرو, اپنا راستہ نکالو. تو یہ سارے ٹریٹس اپنے بچوں کو دینے ہیں آپ نے. استاذہ وہ شعر ہے نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو جب آپ خود کچھ کر کے کھا رہے ہو تو ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. بالکل. یہ جو کہنا ہے نا کہ کسی کی محنت نہ چھڑاؤ, یہ اتنا ضروری ہے آج کل, خاص طور پہ جو ہم انٹرنیٹ پہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو اتنا سارا ہمارے پاس انفارمیشن ہوتا ہے, ہم صرف کاپی پیسٹ کر کے لگا لیتے ہیں اور اپنا نام نیچے دے دیتے ہیں. تو یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم ایسا نہ کریں, اور اس میں کوئی برکت ہی نہیں ہوتی, کچھ برکت نہیں ہوتی, اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. Give a direct link when you're forwarding an email, because sometimes the traffic that the website gets, it deserves the original author or blog, instead of just copying the whole blog post and just forwarding it, and the original source doesn't get any of the traffic that it deserves. خلاصہ یہی ہے کہ محنت کرنا سیکھیں اور بچوں کے ساتھ صبر کے ساتھ چلیں حتیٰ کہ وہ کچھ بن جائیں, کچھ اسٹرانگ ہو جائیں, وقت سے پہلے ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. بالکل. ایک ریسرچ بتا رہے تھے میری بیٹی کے اسکول میں کہ ایک جو نارمل بچہ ہے تو وہ خالی 3 سال کی عمر تک 2 پازیٹیو ورڈ سیکھتا ہے اور 1000 نیگیٹو ورڈ اس کی ماں اس کو بولتی ہے. یعنی کس قدر مائیں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں, اور جو کچھ وہ کرنے لگتے ہیں غریب ان کو روک دیتی ہیں, تو ان کی کریٹیوٹی بھی ماری جاتی ہے. ہاتھ لگائے, نہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, یہ نہیں پکڑو, وہ نہیں چھوؤ, یہ نہیں رکھو, یہ نہیں کھاؤ, ہر وقت نہیں سے شروع ہوتا ہے سب کچھ. تو وہ بڑے ہو کے پھر کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہتے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلانے کی عادت ڈال دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے بچے میچور ہوتے ہیں, اور جب وہ پیرنٹس خود اس قابل نہیں رہتے کہ اور وہ کما کے کھلائیں, تو پھر وہ بچوں سے مطلب گلا کرتے کہ تم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو. اس طرح سے ان میں عادت نہیں ہوتی ہے بچوں میں کام کرنے کی. اب ایک یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ سکھا رہے, ایک یہ ہے کہ 5 بچے ہیں ماں کے, تو وہ ہر بچے کو اسی طرح کے کیریکٹر ان کے اندر ڈالے کہ وہ ایک دوسرے پر بھی ڈیپینڈ نہ کریں کہ بھائی بڑا کما رہا ہے اور سارا گھر کھا رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہر بچہ خود اپنے لیے کچھ کرے. السلام علیکم میم, مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو اس میں نصیحت کی گئی ہے کہ مکار کی لوگوں کی جانوں سے بچیں, تو جو لوگ ایکسپیرینس ہیں جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ تو بچ سکتے ہیں, لیکن جو معصوم ہیں جن کو پتہ نہیں کہ لوگ کس طرح چالیں چل رہے ہیں یا ان کے دوست بن کے اور پیچھے پیچھے ان کی چالیں چل رہے ہیں, تو وہ پھر کیسے بچیں مکار لوگ؟ جیسے بڑے بچے تجربہ کر کے
دو تین چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. علم روشنی ہے. انسان جب مختلف لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہے، مختلف شخصیتوں کو جانتا ہے، مختلف علوم پڑھتا ہے، لوگوں کی سائیکالوجی کو پڑھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تجربے کرتا ہے تو وہ سمجھ آنے لگتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے ایسی سینس رکھی ہے کہ جو آپ کے بارے میں پازیٹیو ہے، جو آپ کے بارے میں نیگیٹو ہے، آپ بہت جلد اس کو سمجھنے لگتے ہیں. اور اگر ابھی نہیں تو بڑے ہو کر وقت پر. میری بچیوں نے بڑے ہو کر مجھ سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں یہ باتیں بچپن میں کیوں نہیں بتائیں، جبکہ آپ کو پتا تھی کہ کون شخص کیسا ہے. تو میں نے کہا میں یہ چاہتی تھی کہ تم اپنے تجربے سے سیکھو، نہ کہ میری غیبت سے، کہ میں اوور پروٹیکٹیو ہو کے بتاؤں وہ فلاں شخص ایسا ہے، وہ فلاں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی منفی کرنی نہیں چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اپنی نظر بھی پیدا ہو.